بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے کہ عمرو بن مرہ نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، اللہ نے میرے مقدر میں بد نصیبی لکھ دی ہے اور میرے لیے سوائے اپنی ہتھیلی سے دف بجا کر روزی کمانے کا کوئی اور راستہ نہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسا گانا گانے کی اجازت دیجیے جس میں فحش اور بے حیائی کی باتیں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہ تو تمہیں اس کی اجازت دوں گا، نہ تمہاری عزت کروں گا اور نہ تمہاری آنکھ ہی ٹھنڈی کروں گا۔ اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ حلال روزی عطا کی تھی، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی روزی کو چھوڑ کر اس کی حرام کی ہوئی روزی کو منتخب کیا۔ اگر میں نے تم کو اس سے پہلے منع کیا ہوتا تو آج اجازت طلب کرنے پر تجھے سزا دیتا اور ضرور دیتا۔ میرے پاس سے اٹھو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ سنو، اگر تم نے اب منع کرنے کے بعد ایسا کیا تو میں تمہاری سخت پٹائی کروں گا، تمہارے سر کو مسئلہ کر کے منڈوا دوں گا، تمہیں تمہارے اہل و عیال سے الگ کر دوں گا اور اہل مدینہ کے نوجوانوں کے لیے تمہارے مال و اسباب کو لوٹنا حلال کر دوں گا۔ یہ سن کر عمرو اٹھا، اس کی ایسی ذلت و رسوائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ گنہگار ہیں، ان میں سے جو بلا توبہ کیے مر گیا، اللہ اسے قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا جس حالت میں وہ دنیا میں مخنث اور عریاں تھا، اور وہ کپڑے کے کنارے سے بھی اپنا سطر نہیں چھپا سکے گا، جب کھڑا ہوگا گر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا والد کسی اور کو بتائے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے اس کی سزا مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس بات سے زیادہ انصاف پسند ہے کہ بندے کو دوبارہ سزا دے، اور جو دنیا میں کوئی گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ وہ بندے سے اس بات پر دوبارہ مواخذہ کرے جسے وہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے حد لازم آئے اور اسے اس کی سزا مل جائے تو یہی اس کا کفارہ ہے، ورنہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ جیسے عدن سے ایلا اس سے بھی زیادہ، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد دودھ سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ شمار میں تاروں سے زیادہ ہیں، اور میں لوگوں کو روکوں گا اس حوض سے جیسے کوئی دوسرے کے اونٹوں کو اپنے حوض سے روکتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم کو پہچان لیں گے اس دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا نشان ایسا ہوگا جو سوائے تمہارے کسی امت کے لیے نہ ہوگا، تم آؤ گے میرے سامنے سفید ہاتھ پاؤں لے کر وضو کی وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے حوض کوثر پر آئیں گے اور میں لوگوں کو ہٹاؤں گا اس پر سے جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری نشانی ایسی ہوگی جو کسی امت کے پاس نہ ہوگی، تم آؤ گے میرے پاس سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں لے کر وضو کی وجہ سے، اور ایک گروہ روکا جائے گا میرے پاس آنے سے،
وہ مجھ تک نہ آ سکے گا۔ تب عرض کروں گا اے پروردگار، یہ تو میرے لوگ ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا، تم نہیں جانتے جو ان لوگوں نے تمہارے بعد دنیا میں نئے نئے کام کیے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔